جاوید اٹارنی جنرل کیسے بن گئے؟ اگر فروغ نسیم صاحب کو پشت منائی حاصل ہے، اگر وہ اتنے مضبوط انہیں حاصل ہے نا، انہیں کوئی ویٹو نہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے خالد جاوید آئیں. ویٹو پاور تھوڑی حاصل ہے، اتنے بارزوق وہ نہیں ہیں. مطلب ٹیکٹ فل میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا اتنا رسوخ ہے. فروغ نسیم جو ہیں وہ شریف الدین پیر زادہ کا خلا پر کرنے کے آرزو مند ہیں. ٹھیک ہے نا، جادوگر جدہ جس کو کہا جاتا تھا. جدہ وہ سیکٹری جنرل بھی ہو گئے تھے رابطہ عالم اسلامی کے. تو اب کیا جنگ ہوگی؟ اب ایسا لگ رہا ہے اب یہ خالد جاوید ہیں وکیل بہت اچھے، بڑے سیانے، پرفارم بھی کر چکے ہیں وہ. نہیں وہ صرف ایک وکیل وہ ہوتا ہے جو صرف دلائل دے اچھے دلائل. ایک وہ ہے جو سپریم کورٹ کے مزاج کو، ایک جج کے مزاج کو ملحوظ رکھ کے سلیقہ مندی، جیسا کسی خاتون کی بہت تعریف نہیں، سگڑ ہے. اب تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، کم ہو گیا اس کا استعمال. سگڑ خواتین بھی کم ہی ہو گئی ہے. آپ آج خواتین پہ بڑا زور دے رہے ہیں ہارون صاحب. اچھا وہ بندوں کا بھی کیا حال ہے؟ ابھی مرد حضرات بندوں کا کیا حال ہے؟ بندوں کا بھی تو حال پتہ ہی ہے. وہ تو اب آپ بیلنس کر فراق گورکھپوری نے کہا کہ بدل دیا نا اگر آدمی نے دنیا کو، تو جان لو کہ یہاں آدمی کی خیر نہیں. دنیا تو ساری بگڑی ہوئی ہے نا، سارے بہت زیادہ سیانے ہو گئے ہیں، سیانے کوے بن گئے، بندے بھی عورتیں بھی سب. جو سادہ ہے، ٹروتھفل ہے، وہی کامیاب ہے. رسول اللہ نے کہا یہ ہے صراط مستقیم. رسول اللہ نے فرمایا یہ ایسے کیا تھا آپ نے، یہ چھوڑ پھر یہ کہا یہ ہے صراط مستقیم، بالکل سیدھا سمپل راستہ جو ہوتا ہے، صداقت، خیانت اور جھوٹ سے پاک. یہ سب سیانے ہیں. یہ محاذ بنائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اچھا، اس میں کون کون انوالو ہوگا؟ اس میں وکیل سبھی کا انوالو کرنے کی کوشش کریں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ بنائیں گے. حکومت کے خلاف بھی بنائیں گے، کیونکہ طاقت تنگ کرتی ہے. میں نے یہ نکتہ بیان کرتے ہوئے مجھے 15-20 سال ہو گئے جو میں نے اپنے گرامی قدر استاد سے سیکھا تھا بڑی کوشش سے. پاور انٹاکسیکیشن، طاقت کا خمار اور مزید طاقت حاصل کرنے کی خواہش. وہ اقبال نے ایک اور معنی میں کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. وہ ذوق خدائی نہ پراسرار غلط نیگیٹو معنی میں ذوق خدائی، لیکن ذوق خدائی سبھی میں ہوتا ہے، ہمارا حکم چلے، جس کا شعور ہو. آج میں نے دن میں سوچا کیا عالی مرتبت ہستی اللہ نے پیدا کر دی تھی. سخت ترین لوگ، یعنی ضدی ترین لوگ، وعدے کے تو خیر پاسدار تھے، مہمان نواز تھے، کہ ضدی اتنے ضدی کبھی دنیا میں نہیں دیکھے گئے، جو بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے، جن کے بہادری کے تصورات بہت ناقص ہو گئے تھے. وعدے کے پکے تھے، جھوٹے نہیں تھے، وعدہ نہیں توڑتے تھے. ان پہ ایک ہستی کو بھیجا گیا. کیا جادو کیا آپ نے اپنے علم سے، اپنے محبت سے، اپنی آج سے، اپنی ایسی انسانوں کے ساتھ محبت کی، آنے والی تمام نسلوں کے مستقبل کی فکر کی، امت کی فکر کی، تمام انسانوں کی رحمت للعالمین. اسی لیے نہیں کہا، اللہ نے کہا، ہم نے نہیں کہا. بڑا مشکل ہوتا ہے وہ. اگر وہ حکم دیتے، اسی روز طائف کے لوگ 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیے جاتے جب ان پہ پتھر پھینکے گئے تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم سب خطا کار ہیں، لیکن یہ طاقت کے اظہار کا شوق ہے، وکیلوں کے سر کو چڑھا ہوا ہے. اور کئی حادثے ہوئے، یہ باز نہیں ہے. باقیوں کو بھی چڑھا ہوا ہے. عمران خان صاحب بھی تو طاقت کے خمار میں ہیں. آج ان کا ایک بہت ہی انتہائی قریبی دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے. مطلب وہ ایسا دوست ہے جس کا فون سننے سے وہ انکار نہیں کر سکتے. میں نے کہا میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا لگا آپ کی بات ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو خدا حافظ کہہ دیا. اچھا ہارون صاحب، آپ نے کہا ہے کہ محاذ بنائیں گے اب وکلا برادری. اگر ایسا نہ ہوا، ان کی خواہشات کے اوپر عمل نہ کیا گیا، تو اس محاذ سے بچنے کا بہترین طریقہ نہیں ہے کہ حکومت پورے سب کو کچلنے کی بجائے ایک استعفیٰ لے فروغ نسیم صاحب کا، انہیں نہیں کیوں؟ نہیں، اس کے بعد تو بہت طاقت کا خمار بڑھ جائے گا. کیا پھر احتجاج ہوگا؟ رد عمل میں سلیقہ مندی کا مظاہرہ کرے، استعفیٰ تو ان سے نہ لے. اس لیے کہ ان کا کوئی کیا قصور ہے اس میں؟ ان کا اس میں کیا قصور ہے؟
انور منصور صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ عدالت سے نکلے، ایک عدد ویڈیو ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں شہزاد اکبر صاحب اور فاروق نسیم صاحب بھی ان کے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہے، عدالت سے باہر نکلتے ہوئے حکومتی ایما کے اوپر جو بیان بازی کی گئی وہ حکومتی ایما پر کی گئی۔ اب فاروق نسیم کا استعفیٰ اسی لیے بار کونسل ڈیمانڈ نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا تیاری کر لیں سڑکیں بند ہو گئی؟ نہیں، وہ تیاری تو انہیں سلیقہ ہی نہیں ہے تیاری کرنے کا، وہ کوئی کوہیژن تھوڑی ہے ان کے اندر، چین آف کمانڈ نہیں ہے۔ یہ ہوگی صف آرائی، دیکھیں نا کیس بناتے ہوئے جن نزاکتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا اس کو نہیں رکھا۔ معاشروں کا مزاج ہوتا ہے، برادریوں کا مزاج ہوتا ہے۔ دیکھو نا افتخار چودھری کے معاملے میں سپریم کورٹ کیسے ڈٹ گئی تھی، متفقہ فیصلہ دیا تھا ان کے حق میں، 2 سال وکیلوں نے بھوک کاٹی، ڈامینیشن ہی وکیل کو، وکیل کو آپ کو پتا ہے وکیلوں کو بینک قرضہ نہیں دیتا ہے، ویسے صحافیوں کو بھی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ان سے جھکانا، ان کو ان سے بات بنوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مگر یہ طاقت تو کس کی ہے؟ طاقت تو صرف اس کی ہے جس نے نیلا آسمان بنایا ہے، اور آپ کو پتا ہے زمین بھی نیلی ہے، زمین دور سے نیلی دکھائی دیتی ہے، یعنی جب دور سے اس کو دیکھا جائے نیلی زمین اور نیلا آسمان، جسے نیلا سیارہ اس کو کہتے ہیں، ویسے تو اس کو خاکداں کہتے ہیں، مٹی کا رنگ تو مٹی کا اپنے ہی الگ رنگ ہے۔ کوئی راستہ بن سکتا ہے ہارون صاحب کے مذاکرات کیے جائیں؟ بہت راستے، بار کونسل کے جب ساتھ آپ تہیہ کر لیں، آپ نے حکمت سے مسئلے کو حل کرنا ہے تو ایک نہیں 10 راستے کھل سکتے ہیں۔ اچھا، سنسیئر کے لیے، اس کے لیے ناکامی نہیں لکھی گئی، جو سنسیئر بھی ہو اور عقل و دانائی سے بھی ٹھنڈے دل سے کام لے، جو عارضی فائدے کی نہ سوچے، بڑی تصویر دیکھے، اس میں کوئی بنی نو انسان کا فائدہ سوچے، ملک کا فائدہ سوچے، امن چاہے، ہے جی۔ وہ تو آپ کو کل کیا واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو پاکستان 4 کرکٹ، ایک آدمی نے، ویسے اور بھی بہت سے کر رہے ہوں گے، اچھا، مگر اس کی ایک آدمی کی دعا وہ کہتا ہے کہ مجھے تو فوراً یقین ہو گیا۔ اچھا ہارون صاحب، ان کی ایک ڈیمانڈ پاکستان بار کونسل کی یہ بھی ہے کہ فاروق نسیم صاحب کے اگینسٹ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کے لیے بنایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے اس کے آثار ہیں کہ اگر ان سے ریزائن نہ لیا جائے تو اس کے باوجود ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے جو ماسٹر مائنڈ پلان تھا وہ فاروق نسیم صاحب کا ہی بنایا گیا۔ نہیں، عدلیہ کو بدنام کرنے کا کوئی ماسٹر مائنڈ پلان نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے احترام میں، فوراً ان سے استعفیٰ لیا گیا، یہ کہا گیا ملتوی کر دیں، جس نئے اٹارنی جنرل کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کوئی اگریسو آدمی نہیں ہے، حکومت ججوں کے ساتھ بالکل اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ جو ابھی ریفرنس کا معاملہ ہے اس میں نزاکتوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ دیکھیے جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں تو بات کرنی ویسے جہالت کی بات ہوگی جو عدالت میں زیر بحث ہو، لیکن دیکھیے ایسے لوگ ہوتے تو ہیں نا، بیوی بچوں کے نام پہ جائیدادیں بناتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو کیس کی سماعت ہوگی تو ججی جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ قوم مانیں گی، وہی ماننا چاہیے، لیکن نزاکتوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اور یہ آگ ابھی زیادہ نہیں ہے، ابھی سے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، سیاسی بھی بھڑکانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی غیر ملکی بھڑکانے کی کوشش کرے۔ مصطفیٰ کمال نے آخر ایک وقت آیا اس پہ، ہر ایک نے پھر ایک وقت ہر ایک کا آتا ہے اس پہ، ہاں جی، بالکل اس پہ یلغار کی، مگر اب بھی وہ نہ اس کے خلاف کوئی احتساب ہو سکتا ہے اس کا عشرت العباد کا، نہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے۔ فاروق نسیم از دی سیم ٹائپ، کیسے وہ کہہ رہا ہے میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ میں سختی بھی کروں، لیکن انور منصور وہ یہ بھول گیا کہ وکیل اتنے لائق نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، لائق وکیل ہیں، اتنے لائق نہیں جتنا فاروق نسیم یا کچھ اور ہیں، جیسے اکرم شیخ صاحب ہیں مثلا، ان کا بڑا نام ہے، بڑا نام ہے ان کا اکرم شیخ صاحب کا۔ نعیم بخاری ہے، نعیم بخاری سے کہا اٹارنی جنرل پنجابی، اس سے پہلے بھی کہا تھا، نہیں سب کیا، نہیں وہ کروڑوں روپے کماتا ہے، چل رہا ہے کوئی، وہ لاہوریہ ہے، بڑا سیانہ ہے اور بڑا حقیقت پسند ہے، اور ڈیرنگ بھی ہے۔ ہر شخص سیانہ ہو گیا ہے، لاہوریوں کو تو ہر شخص سیانہ ہو گیا۔ نعیم بخاری ہنسی مذاق میں باتیں ادھر ادھر کی کرتا ہے، سیانہ بڑا، میرے دوست ہے، میں جانتا ہوں، بلکہ میری نیاز مندی کہنا چاہیے اس سے ہے، تو ذرا پٹڑی سے اتر جاتا ہے کبھی کبھی۔ مخدوم علی خان صاحب سے بھی کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے بھی کہا وزیر کے رینک میں بنائیں گے تو بنوں گا، خالد جاوید نے۔ اچھا، خالد جاوید کی رسپیکٹ بہت ہے،
فروغ نسیم صاحب ان کے مخالف فروغ نسیم صاحب کا قلعہ اسٹیبلش ہونے مضبوط ہے، حکومت میں مضبوط ہے، ان کو اکھاڑ کے پھینکنا. اب ہوگی جنگ فروغ نسیم صاحب اور خالد جاوید کے درمیان. نہیں، فروغ نسیم کے پشت پہ کوئی لوگ آ کے کھڑے ہوں گے. خالد جاوید اٹارنی جنرل کیسے بن گئے؟ اگر فروغ نسیم صاحب کو پشت منائی حاصل ہے، اگر وہ اتنے مضبوط انہیں حاصل ہے نا، انہیں کوئی ویٹو نہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے خالد جاوید آئیں. ویٹو پاور تھوڑی حاصل ہے، اتنے بارزوق وہ نہیں ہیں. مطلب ٹیکٹ فل میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا اتنا رسوخ ہے. فروغ نسیم جو ہیں وہ شریف الدین پیر زادہ کا خلا پر کرنے کے آرزو مند ہیں. ٹھیک ہے نا، جادوگر آف جدہ جس کو کہا جاتا تھا. جدہ وہ سیکٹری جنرل بھی ہو گئے تھے رابطہ عالم اسلامی کے. تو اب کیا جنگ ہوگی؟ اب ایسا لگ رہا ہے اب یہ خالد جاوید ہیں وکیل بہت اچھے، بڑے سیانے، پرفارم بھی کر چکے ہیں وہ. نہیں وہ صرف ایک وکیل وہ ہوتا ہے جو صرف دلائل دے اچھے دلائل. ایک وہ ہے جو سپریم کورٹ کے مزاج کو، ایک جج کے مزاج کو ملحوظ رکھ کے سلیقہ مندی، جیسا کسی خاتون کی بہت تعریف نہیں، سگڑ ہے. اب تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، کم ہو گیا اس کا استعمال. سگڑ خواتین بھی کم ہی ہو گئی ہے. آپ آج خواتین پہ بڑا زور دے رہے ہیں ہارون صاحب. اچھا وہ بندوں کا بھی کیا حال ہے؟ ابھی مرد حضرات بندوں کا کیا حال ہے؟ بندوں کا بھی تو حال پتہ ہی ہے. وہ تو اب آپ بیلنس وہ فراق گورکھپوری نے کہا کہ بدل دیا نا اگر آدمی نے دنیا کو تو جان لو کہ یہاں آدمی کی خیر نہیں. دنیا تو ساری بگڑی ہوئی ہے نا، سارے بہت زیادہ سیانے ہو گئے ہیں، سیانے کوے بن گئے، بندے بھی عورتیں بھی سب. جو سادہ ہے، ٹروتھفل ہے، وہی کامیاب ہے. رسول اللہ نے کہا یہ ہے صراط مستقیم. رسول اللہ نے فرمایا یہ ایسے کیا تھا آپ نے، یہ چھوڑ پھر یہ کہا یہ ہے صراط مستقیم، بالکل سیدھا سمپل راستہ جو ہوتا ہے، صداقت، خیانت اور جھوٹ سے پاک. یہ سب سیانے ہیں. یہ محاذ بنائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اچھا، اس میں کون کون انوالو ہوگا؟ اس میں وکیل سبھی کا انوالو کرنے کی کوشش کریں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ بنائیں گے. حکومت کے خلاف بھی بنائیں گے کیونکہ طاقت تنگ کرتی ہے. میں نے یہ نکتہ بیان کرتے ہوئے مجھے 15-20 سال ہو گئے جو میں نے اپنے گرامی قدر استاد سے سیکھا تھا بڑی کوشش سے. پاور انٹاکسیکیشن، طاقت کا خمار اور مزید طاقت حاصل کرنے کی خواہش. وہ اقبال نے ایک اور معنی میں کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. وہ ذوق خدائی نہ پراسرار غلط نیگیٹو معنی میں ذوق خدائی، لیکن ذوق خدائی سبھی میں ہوتا ہے، ہمارا حکم چلے، جس کا شعور ہو. آج میں نے دن میں سوچا کیا عالی مرتبت ہستی اللہ نے پیدا کر دی تھی. سخت ترین لوگ